السلام علیکم۔ آج بات کرنی ہے ISI کے چیف جنرل فیض حمید کی صدارتی محل والی میٹنگ کی اور صدر عارف علوی کی ایک غیر قانونی حرکت کی۔ لیکن اس سے پہلے تمام نئے ویور سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل RMTV لندن کو سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل آئیکن بھی کلک کریں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز جو ہیں وہ بھی آپ تک پہنچتی رہیں۔ 2 روز پہلے ایک گونگی ویڈیو جاری کی گئی۔ اس ویڈیو میں عمران نیازی، عارف علوی اور پاکستان کا جاسوس اعلیٰ جنرل فیض حمید دکھائی دے رہے ہیں۔ ویسے تو عام حالات میں اس طرح کی ملاقاتیں اور ایسی ویڈیوز کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، لیکن چونکہ اس وقت ایک پیج پر بھنگڑے ڈالنے والوں کے درمیان رنجشیں چل رہی ہیں، اس لیے اس ویڈیو کی بہت اہمیت ہے۔ اس ملاقات کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگا لیں کہ اس میں حاضری کے لیے عمران نیازی کو اپنے اس صدر کے صدارتی محل میں چل کر جانا پڑا جس صدر کی اس کی نظر میں ایک ذاتی ملازم سے زیادہ اہمیت نہیں ہے۔ اگر آپ لوگوں کو وہ تقریب یاد ہو جس میں اس نے عارف علوی کے صدارتی منصب کا کوئی لحاظ نہیں کیا اور اسے سعودی مہمان کے سامنے جھڑک دیا تھا اور عارف علوی کو مسٹر پریزیڈنٹ کہہ کر ایڈریس کرنے کی بجائے کہا کہ عارف اٹھ کر تقریر کرو۔ میں نے پاکستان کے بہت سارے بے بس اور مسکین صدور کو دیکھا ہے، بلکہ ایک صدر کے بارے میں تو یہ لطیفہ بھی سن رکھا ہے کہ وہ اپنے صدارتی محل کے باہر ہر رات خود ہی وال چیکنگ کیا کرتا تھا کہ صدر کو رہا کرو۔ ان دنوں عارف علوی کی جو صدارتی حیثیت ہے وہ اس لطیفے والے صدر سے بھی گئی گزری ہے۔ اب آپ سوچیں کہ عمران نیازی جیسا متکبر انسان اگر اپنے ملازم کے سرونٹ کوارٹر میں جانے پر مجبور کر دیا گیا ہے تو اس معاملے کی کیا نوعیت ہوگی اور یہ کتنا اہم ہوگا۔ اصولی طور پر تو اس میٹنگ میں جنرل باجوہ کو ہونا چاہیے تھا، لیکن اب عمران نیازی کی ساکھ پاکستانی روپے کی طرح بہت گر چکی ہے، اس لیے شاید جنرل باجوہ نے اپنے ایک ماتحت کو اس میٹنگ کے لیے بھیجا۔ اس ویڈیو میں اگر آپ غور سے دیکھیں تو عمران نیازی کی باڈی لینگویج بتا رہی ہے کہ وہ اس وقت لائن حاضر ملزموں کی طرح اپنی صفائی پیش کر رہا ہے اور جنرل فیض اس کی طرف دیکھنے کی بجائے اپنی کارروائی میں لگا ہوا ہے۔ اس مختصر ویڈیو میں جنرل فیض اور عمران نیازی کے درمیان ایک بار بھی آئی کانٹیکٹ نہیں دکھایا گیا۔ عمران نیازی اور جنرل فیض دونوں ہی صدر عارف علوی کی طرف منہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور عمران نیازی تو ایسا لگتا ہے کہ اس نے منہ بھی پھلا رکھا ہے۔ پاکستانی ریاستی ڈھانچے میں عارف علوی کی حیثیت پوسٹ ماسٹر سے زیادہ نہیں، لیکن اس میٹنگ میں ملک کا وزیر اعظم اور ISI کا سربراہ دونوں صدر عارف علوی سے اس طرح مخاطب ہیں جیسے وہ کسی اہم مسئلے کی ثالثی کے لیے صدارتی پنچایت میں آئے ہوئے ہیں۔ اس میٹنگ میں کس مسئلے پر بات ہوئی اس کے بارے میں تو دونوں فریقوں نے کوئی زیادہ وضاحت نہیں کی، لیکن کچھ سیاسی دانشوروں کا یہ خیال ہے کہ جرنیلی حکومت نے اپنی دونوں کٹ پتلیوں کو اس لیے اکٹھا کر کے بات کی ہے تاکہ کسی قسم کا کنفیوژن باقی نہ رہے اور عمران نیازی کو اپنے صدر کے اصل کردار کا بھی پتہ چل جائے کہ وہ جرنیلی مفاد میں اس کی بھیجی ہوئی کسی ایسی سمری پر دستخط نہیں کرے گا جو جرنیلی ایجنڈے کے خلاف ہوگی۔ پنجابی محاورے میں یوں کہہ لیں کہ اس دندان ساز صدر نے بتیسی نکالتے ہوئے عمران نیازی کو کہا ہوگا جاگ دے رہنا تے ساڈے دے نہ رہنا۔ MJTV جو یوٹیوب کا ایک بڑا اچھا چینل ہے، اس پر اپنے سیاسی تجزیے پیش کرنے والے ایک بہت ہی معتبر صحافی مطیع اللہ جان نے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ یہ میٹنگ پاکستان میں آئینی ایمرجنسی نافذ کرنے کی تیاری ہو رہی ہے۔ اس بار ایمرجنسی پلس نہیں لگے گی بلکہ آئینی ایمرجنسی کا نفاذ ہو سکتا ہے۔ میری ذاتی رائے میں تو اس ایمرجنسی کی صورت میں بھی نقصان عمران نیازی کا ہوگا اور اس کے پاس جو تھوڑے بہت نمائشی اختیارات رہ گئے وہ بھی ختم ہو جائیں گے اور اس ایمرجنسی کے بعد اس کا وہ صدارتی ملازم بھی اس کے کنٹرول سے باہر ہو جائے گا جس سے 1 to 1 ملنے کی بھی اب اسے اجازت نہیں ہے۔ آج کا دوسرا موضوع بھی اسی دندان ساز صدر کی ایک غیر قانونی حرکت سے متعلقہ ہے۔ یقیناً آپ سب کے علم میں ہوگا کہ پاکستان میں معلومات تک رسائی یعنی رائٹ ٹو انفارمیشن کا ایک قانون موجود ہے اور اس قانون کے تحت کسی بھی حکومتی ادارے سے آپ معلومات لے سکتے ہیں۔
یہاں کسی بھی ادارے سے مراد خلائی مخلوق کا ادارہ نہیں ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اس قانون کا غلط استعمال کرتے ہوئے اس ادارے سے ان کے بجٹ کے بارے میں یا مسنگ پرسنز کی کوئی معلومات مانگ لیں اور پھر پتہ چلے کہ معلومات کے آنے سے پہلے آپ بھی مسنگ پرسن کی فہرست میں شامل ہو چکے ہیں. اس رائٹ ٹو انفارمیشن کا اطلاق صرف مسکین سول محکموں پر ہوتا ہے. رہی بات اس طاقتور بندوق بردار محکمے کی، تو پاکستان کی پارلیمنٹ بھی کسی قسم کا اس ادارے سے سوال و جواب نہیں کر سکتی. بہرکیف چند ماہ پہلے ایک پاکستانی شہری مختار احمد علی نے معلومات تک رسائی یعنی رائٹ ٹو انفارمیشن کے قانونی حق کو استعمال کیا اور صدر عارف الوی کو 8 سوال بھیجے اور یہ جاننا چاہا کہ صدارتی محل میں کتنے لوگ کام کر رہے ہیں، اس وقت ان میں سے کتنے جو ہیں وہ کانٹریکٹ کی بنیاد پر ملازم ہیں، خالی اسامیاں کتنی ہیں، جنوری 2017 کے بعد سے کتنی نئی اسامیاں کریٹ کی گئیں اور کتنے عہدوں پر خواتین کام کر رہی ہیں. اس کے علاوہ یہ بھی پوچھا گیا کہ کتنے معذور لوگوں کو نوکری دی گئی اور کتنے جنہیں ہم خواجہ سرا کہتے ہیں ایسے لوگوں کو نوکریاں دی گئیں. اور ساتھ ہی ایک درخواست اور بھی کی گئی اس شہری کی طرف سے کہ یہ جو سروسز رول ہے ان کی بھی مصدقہ کاپی دی جائے. ان سارے سوالات میں ایک بھی سوال ایسا نہیں کہ جس سے قومی سلامتی یا صدارتی سلامتی کو کوئی خطرہ لاحق ہو. پاکستان کے موجودہ قانون کے مطابق یہ معلومات 10 روز کے اندر دی جانی چاہیے تھی، لیکن صدر عارف الوی کے عملے نے اس شہری کی قانونی درخواست کو ماننے سے انکار کر دیا. جب یہ شہری پاکستان انفارمیشن کمیشن کے پاس گیا اور PIC نے اس درخواست پر عمل درآمد کے لیے صدارتی سیکریٹریٹ سے رابطہ کیا تو اس ادارے کو فوری جواب دینے کی بجائے پہلے تو 6 ماہ تک اس معاملے کو اسی طرح لٹکائے رکھا جس طرح عمران نیازی نے اپنے فارن فنڈنگ والے کیس کو کئی سالوں سے لٹکا رکھا. 6 ماہ ضائع کرنے کے بعد PIC کو جواب دیا گیا اور کہا گیا کہ رائٹ ٹو انفارمیشن والا قانون اس صدارتی محل پر لاگو نہیں ہوتا. اس صدارتی ہٹ درمی کو پاکستان انفارمیشن کمیشن میں چیلنج کیا گیا تو PIC کے 3 رکنی کمیشن نے یہ فیصلہ دیا کہ پاکستانی شہری کی درخواست جو تھی اس کو نہ مان کر صدارتی سیکریٹریٹ نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے. اس ساری کارروائی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نیو مدینہ کے حکمران اور اس کے کارندے کتنا صاف اور شفاف کام کر رہے ہیں. سپریم کورٹ کے ہتھوڑا گروپ نے بھی اس حکومت کی کارکردگی پر پچھلے دنوں اور ان کی کرپشن پر کئی سوالات اٹھائے. عمران نیازی خود تو کنٹینرز پر سیاسی مخالفین سے دادا پردادا کے زمانے کے کاروبار کی رسیدیں مانگا کرتا تھا اور اب اس کا اپنا کردار یہ ہے کہ فارن فنڈنگ والے کیس کو کئی سالوں سے لٹکا رکھا ہے. صدارتی عملے کی یہ جو تفصیلات چھپانے والا یہ انکشاف ہے، اس سے آپ اس کے صدر کی ایمانداری کا بھی اندازہ لگا سکتے ہیں. یہی صورتحال آٹا اور چینی والے معاملے کی ہے. اس حوالے سے رپورٹ تو کئی ماہ پہلے تیار ہو چکی تھی لیکن اسے بھی ہر ممکن کوشش کر کے منظر عام پر آنے سے روکا گیا. لیکن جب خلائی مخلوق نے اسے لیک کروا دیا تو پھر اس کو سامنے لایا گیا. لیکن اب بھی پوری کوشش جاری ہے کہ اصل مجرموں کو بچا لیا جائے. پاکستانی عوام کی ساری توجہ جہانگیر ترین کی طرف کروا دی گئی ہے، حالانکہ اس کا کردار تو صرف اس چور کا ہے جو گودام میں سے چینی چوری کرنے کا مرتکب ہوا ہے. لیکن بڑا مجرم تو وہ ہے جس نے اس گودام کا تالا کھول کر اسے چوری کرنے کی اجازت بھی دی اور پھر چوری کا مال لے جانے کے لیے سرکاری وسائل بھی مہیا کیے. آٹا چینی کے بعد بجلی بنانے والی کمپنیوں کے اسکینڈل میں بھی عمران نیازی کے وزیروں اور مشیروں کے نام آ رہے ہیں. اس سے پہلے فردوس عاشق اوان جو کہ خود بھی نیب زدہ ہے، اس نے بھی اپنے ایک رشتہ دار کو بھاری معاوضے پر نوکری دلوائی ہے. زرتاج گل وزیر کی ہمشیرہ بھی نوازی جا چکی ہے. فوجی بوٹ والے فیصل واوڈا کی دوہری شہریت کا کیس بھی زیر سماعت ہے. ٹنل والے وزیر کی ڈگری اور چال چلن دونوں ہی مشکوک ہیں. ایک وزیر شہد کی بوتلیں ایکسپورٹ کرتے ہوئے پکڑا گیا تھا. عمران نیازی کے ذاتی استعمال کی ادویات فراہم کرنے والا سیاسی ملازم عامر کیانی جو کہ پاکستان کا وزیر صحت بھی رہا ہے، وہ بھی ادویات کی قیمتوں کے اسکینڈل میں ملوث رہا ہے. وزیر دفاع جو پرویز خٹک ہے وہ بھی نیب کی ویٹنگ لسٹ پر ہے. اس کا غیر اعلانیہ داماد بھی سر تا پیر کرپشن میں ڈوبا ہوا ہے. سلائی مشین والی خان سسٹرز نے بھی
بھائی کی مدد سے اپنے غیر ملکی اثاثوں کو جو وہ قانونی حیثیت دلوا لی ہے۔ یہ فہرست جو ہے ان کی کرپشن کی اور لوٹ مار کی، یہ شیطان کی آنت سے بھی زیادہ طویل ہے۔ اس لیے عمران نیازی اور اس کے سیاسی عزیز و اقارب ہیں، ان کی پوری فہرست دینے کی بجائے مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ بات اسی جملے پر ختم کرنی پڑے گی، سارا ٹبر چور ہے۔ اب مجھے اجازت دیں، ویڈیو پر آپ کے فیڈ بیک، آپ کے کامنٹس کا مجھے انتظار رہے گا۔ ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کرتے رہیں۔ اللہ حافظ۔